گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ نثار احمد نوری نقشبندی صاحب ہماری اسٹیج کی زینت بنے، صاحبزادہ والا شان حضرت مولانا حافظ صاحبزادہ محمود صاحب آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف، اور ان کے ساتھ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی مرید اعلیٰ حضرت عاشق اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب شیر محمد شرکپوری رحمہم اللہ تعالی علیہما سے شرف ملاقات پانے والی عظیم المرتبت شخصیت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ تواڈے کول کوئی یہ جا ہے تو دسو۔ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، ہمارے یہاں سب لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو آج تک یہ نہیں پتہ چلتا کہ صحیح اور غلط کا تعین کون کرے گا۔ صحیح اور غلط کا تعین کون کرے گا؟ جس دن یہ پتہ چل جائے نا کہ صحیح اور غلط کا تعین کون کرے گا، خدا کی قسم یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ میں اس پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا موٹر سائیکل ٹھیک خراب ہو جائے اور آپ کسی سبزی بیچنے والے کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں بھائی صاحب مجھے میرا موٹر سائیکل ٹھیک کر کے دے دو، وہ آپ سے کہے گا بھائی صاحب آپ مجھے شکل سے تو نہیں پر عقل سے بیوقوف لگتے ہیں۔ اگر میرے اندر اتنی اہلیت ہوتی کہ میں آپ کا موٹر سائیکل ٹھیک کر لیتا تو میں کسی چورنگی پہ، لائق علی چوک پہ، میلاد چوک پہ ایک اچھی سی ورکشاپ کھول کے بڑی عزت سے روزی روٹی کماتا، لیکن مجھ میں اہلیت نہیں کہ میں آپ کا موٹر سائیکل ٹھیک کر لوں۔ لیکن آپ بھی بڑے عقل مند ہیں، آپ موٹر سائیکل ٹھیک کروانے کے لیے کبھی کسی سبزی فروش کے پاس نہیں جائیں گے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، جب دنیاوی معاملات میں، انتخاب میں کبھی تم گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، کسی غلطی کا تمہارے سامنے کوئی معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ انتخاب تمہارا اچھا ہوتا ہے، تو سنو، قرآن و حدیث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی ہر ایک کے پاس جانا ضروری نہ سمجھا کرو، بلکہ اسی کے پاس قرآن و حدیث کا مسئلہ پوچھنے جایا کرو جسے خدا نے علم قرآن بھی دیا ہو، ساتھ میں اس کے مصطفیٰ بھی دیا ہو۔ جسے خدا نے علم قرآن بھی دیا ہو، ساتھ میں اس کے مصطفیٰ بھی دیا ہو۔ تو میرے خیال میں اب پیر سید عبدالغفور شاہ صاحب اور آپ کے بیچ میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہوں گا۔ آپ کی محبتوں میں اور آپ کی عقیدتوں میں، آپ کے کھڑے ہونے کے استقبال کے ساتھ اسٹیج کی زینت بنتے ہیں، ممبر پر تشریف لاتے ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع کے دوران حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ اور دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی قبور کی منتقلی کے دوران زیارات اور ان کا بوسہ لینے والے حضور کے والد گرامی کا بوسہ لینے والے صحابہ اکرام کے جسم اطہر کا بوسہ لینے والے روئے زمین کی عظیم ہستیوں حضور قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیر محمد شرکپوری سے شرف ملاقات پانے والی عظیم المرتبت شخصیت عاشق اعلیٰ حضرت مرید اعلیٰ حضرت تقریباً 114 سالہ علمی روحانی شخصیت پیر سید عبدالغفور شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں، آپ کی آمد کا استقبال کیجیے، کھڑے ہو کر پابانگے توحل نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نہیں میرے خیال میں بھائی یہ مہربانی کر کے یہ ویڈیو جو بن رہی ہے اس کا ادھر رخ کر دیں گے، ادھر رکھیں، میری تصویر نہ بنائیں، آپ کی مہربانی۔
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جگر دل بند مائی آمینہ دا، تے بابلو پیاری فاطمہ دا، قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ، حسین و حسن دا غم خوار نانا، مدینہ طیبہ وچ رہن والا، تے خدا دے عرش تے جا بہن والا، اکھیاں بچ قدرتی سرمے بدھاری، دلانو قتل کر دی جیوں کٹاری، زلیخا جے اسنو دیکھ لیندی، پیچھے ناؤ یوسف شامی دے پیندی۔ میرے عزیزو بزرگو، میں کوئی عالم نہیں، کوئی واز تقریر نہیں کر سکتا، نہ کوئی واز تقریر کرنے واسطے آیا، میں تے تہاڈی محبت تے تہاڈی زیارت کرنے واسطے آیا۔ ساڈے اہل سنت جماعت دے علماء کرام سونے ہیرے تے جواہرات دے نال تولن والیاں تانوں تقریراں سناؤندے نے، اچھے اچھے بات سناؤندے نے۔ میں جی تانوں چند ایک ایسیاں گلاں، ایسے واقعات، چند ایک ایسی کرامات جڑیاں نہ کسی کتاب چوں میں پڑھیاں، نہ کسی بندے کولوں سنیاں، اینا جیندیاں جاگدیاں اکھاں دا جو کچھ دیکھیا، جس دا میں عینی شاہد ہاں، موقع دا گواہ، آئی وٹنس، او گوشت گزار کراں گا۔ کوئی عالمانہ رنگ تے نہیں، کوئی میرے پاس کوئی خوبصورت الفاظ بھی نہیں، منہ چ دند بھی کوئی نہیں، لفظ صحیح نہیں نکلتے، تو لفظ صحیح نہیں نکلتا، ٹوٹے پھٹے الفاظ نے، تو سیدھی سادی گفتگو ہے۔ بریلی دے تاجدار، 14ویں صدی دے مجدد، علامہ ابن علامہ، محقق ابن محقق، مدقق ابن مدقق، مجدد دین و ملت، سلطان الحقیقت، حسان الہند، سرتاج عابداں، سرتاج زاہداں، سرتاج عارفاں، سرتاج عاملاں، سرتاج کاملاں، عاشق رسول، فنا فی الرسول، کشتہ عشق مصطفیٰ، قرآن و حدیث کے ترجمان تے صاحب کنز الایمان، ارشاہ احمد رضا خان رحمت الرحمان۔ آپ بھی زندہ تے جاوید کرامت تہاڈے سامنے موجود ہاں۔ زندگی دیاں قریباً 115 بہاراں دیکھ چکا ہوں۔ قمری لحاظ نال میری عمر ہو گئی قریباً 115 سال، تے شمسی لحاظ نال 112 سال۔ ہر 36 سال بعد قمری سال دا تے شمسی سال دا، اسلامی سال دا تے انگریزی سال دا، ہر 36 سال بعد ایک سال دا فرق آتا ہے۔ اسلامی سالوں کے لحاظ نال میری عمر ہو گئی قریباً 115 سال، تے انگریزی سالوں کے لحاظ نال 112 سال۔ تسی دیکھ رہے ہو میری صحت، تندرستی، توانائی تے میری آواز بھی نوجوانہ ورگی، تے مننا پوے گا کہ یہ کرامت اولیاء ہے، یہ کرامت اعلی حضرت ہے۔ بیان کیسے ہو مجھ سے شان عظمت اعلی حضرت کی، کسی عاشق سے پوچھو قدر و قیمت اعلی حضرت کی، کوئی سمجھا انہیں شاعر تو کسی نے کہہ دیا مفتی، کسے معلوم ہے
اصلی حقیقت اعلیٰ حضرت کی، اور وہ ہر پیش آمدہ خطرے کو پہلے ہی بھانپ لیتے تھے کہ ایسی دور رس چشمے بصیرت اعلیٰ حضرت کی، اور نبی پاک کے عاشقوں پر جان بھی قربان ان کی ہے، اور نبی پاک کے گستاخوں پر سخت شدت اعلیٰ حضرت کی۔ بحمد اللہ سنی ہوں، زہے قسمت کے رضوی بھی ہوں، میرے انگ انگ میں پھیلی ہے نگہت اعلیٰ حضرت کی۔ اور گزاری ساری زندگی انہوں نے مداح احمد میں، بس اسی خاطر تو ہم کرتے ہیں مدحت اعلیٰ حضرت کی، اور بڑے ہی کم وقت میں غلام احمد رضا نے یہ منقبت سنائی، جو سچ پوچھو تو یہ بھی ہے کرامت اعلیٰ حضرت کی۔ بھئی جڑی گل سنو نا یاد رکھیا کرو، کہ جان دا اتفاق ہوئے کہ اتھے اچھی گل سنی ہوئی سنایا کرو، اس صدقہ جاری ہے۔ اگر تہاڈا انتقال بھی ہو جائے گا، اچھی گل تہاڈے کولوں سن کے کو اگے سناوندا رہے گا کہ تہانوں قبر 'چ بھی ثواب ملے گا۔ بریلی دے تاجدار 14ویں صدی دے مجدد سید امام احمد رضا خان رحمت الرحمان، آپ دی بصیرت دیکھو تے بصارت دیکھو تے بشریت دیکھو، ولی دی بصارت دیکھو بصریت دیکھو تے ولی دی بصیرت دیکھو۔ 1 دسمبر سی سن 1906 کا ذکر ہے۔ سید امام احمد رضا خان رحمت الرحمان آپ نے میرے والد صاحب نے فرمایا کہ سید صاحب تواڈے اس بچے نو اللہ تعالی ساری دنیا دی سیر نصیب فرمائے گا، کہ عظیم تو عظیم تر تے عظیم تو عظیم ترین ہستیاں دی رب کائنات تواڈے اس بچے نو زیارت بھی نصیب فرمائے گا۔ اے آپ نے فرمایا 1 دسمبر سن 1906 سعودیہ حکومت نے پروگرام بنایا، ارادہ کیتا کہ مسجد نبی شریف کی توسیع کی جائے۔ اے پروگرام بنایا سعودیہ حکومت نے سن 1971 1971 جڑا نقشہ بنایا گیا مسجد نبی شریف کا وہ بھی سن 1971 بنایا گیا۔ اس نقشے کے اندر سردار الانبیاء نبی آخر زمان کے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور اس نقشے چاہیے سی۔ پرانے حاجی جنہوں نے 40 سال پہلے حج کیتے نا، انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبی شریف کے بالکل قریب ایک احاطہ سی، ایک مکان سی، اس نو کہندے سن دار النابغہ۔ اس دار النابغہ مکان کے اندر سردار الانبیاء نبی آخر زمان کے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر انور سی۔ سیرت دیاں تمام کتاباں اس مکان دا دار النابغہ دا ذکر ہوتا ہے۔ اس دار النابغہ مکان کے اندر
سردار الانبیاء نبی آخر زمان والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قبر انور سی شہنشاہ سلطان محمود غزنوی نے بڑے قیمتی پتھر منگوا کے حضرت سیدنا عبداللہ پاک دی قبر انور تے لگائے سن تے انہاں پتھراں دے عربی تے فارسی حضرت سیدنا عبداللہ پاک دی شان شعر لکھے سن. ایک بڑا قیمتی تے بہت بڑا پتھر جس طرح عام دروازے ہوندے نا مکاناں دے اتنا بڑا پتھر شہنشاہ سلطان محمود غزنوی نے حضرت سیدنا عبداللہ پاک دی قبر انور دے سامنے لگایا سی. اس سے لکھیا سی حضرت سیدنا عبداللہ پاک کمینہ محمود غزنوی بست بستہ آپ دے مزار دے سامنے کھڑا ہے. اس طرح سے قیامت تک دنیا دے اندر ہزاراں عبداللہ پیدا ہوں گے لیکن اے حضرت سیدنا عبداللہ پاک تسی او عبداللہ ہو جنہ دے بیٹے نبیاں دے سردار نے جنہ دے بیٹے سردار الانبیاء نے امام الانبیاء نے. سعودیہ حکومت نے مسجد نبی شریف کی توسیع کے سلسلے سے اس پتھر کو اکھاڑیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قبر انور نو شہید کیتا کہ 14 صدیاں گزرن تو بعد 1400 سال گزرن تو بعد حضرت سیدنا عبداللہ پاک دا جسم مبارک بالکل تر و تازہ تے اصلی حالت برآمد ہویا. 7 صحابہ کرام جنہاں دی قبراں وہ جڑا مکان سی دار النبغہ مسجد نبی شریف دے بالکل قریب اس مکان دے قریب سن اور وہ 7 صحابہ کرام دی قبراں بھی مسجد نبی شریف دے نویں نقشے چاہندیاں سن. سعودیہ حکومت نے مسجد نبی شریف کی توسیع دے سلسلے انہاں 7 غلامان مصطفیٰ دیاں قبراں نوں بھی شہید کیتا. تقریباً پونے 1400 سال گزرن تو بعد انہاں 7 صحابہ کرام دے جسم مبارک بھی بالکل تر و تازہ تے اصلی حالت برآمد ہوئے. تمام روئے زمین دے ریڈیو تے تذکرہ ہویا سی. تمام روئے زمین دے ملکاں تے شہراں تے اخباراں تے موٹیاں موٹیاں سرخیاں لگائیاں گئیاں کہ عظیم معجزہ سردار الانبیاء نبی آخر زمان دے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر انور سعودیہ حکومت نے 1400 سال گزرن تو بعد شہید کی تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ پاک دا جسم مبارک بالکل تر و تازہ نکلیا. ساڈے ملک پاکستان دی ایک اخبار بڑی بڑے عرصے تو بند ہو چکی ہے روزنامہ مشرق لاہور. اس اخبار کی پہلے صفحے تے موٹی سرخی لگائی گئی کہ عظیم معجزہ سردار الانبیاء نبی آخر زمان دے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر انور سعودیہ حکومت نے 1400 سال گزرن تو بعد مسجد نبی شریف کی توسیع سے شہید کی تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ پاک دا جسم مبارک بالکل تر و تازہ نکلیا. ساڈے ملک پاکستان کی دوسری اخبار روزنامہ نوائے وقت لاہور اس اخبار کی پہلے صفحے سے موٹی سرخی لگائی گئی کہ عظیم معجزہ سردار الانبیاء نبی آخر زمان دے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر انور سعودیہ حکومت نے مسجد نبی شریف کی توسیع سے 1400 سال گزرن تو بعد شہید کی تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ پاک کا جسم مبارک بالکل تر و تازہ نکلیا. ساڈے ملک پاکستان کی تیسری اخبار روزنامہ امروز کراچی اس اخبار کی پہلے صفحے سے موٹی سرخی لگائی گئی کہ غلامان مصطفیٰ 7 صحابہ کرام دیا قبراں سعودیہ حکومت نے مسجد نبی شریف کی توسیع کے سلسلے 1400 سال قریباً گزرن تو بعد شہید کی تھیاں تو انہاں 7 غلامان مصطفیٰ دے جسم مبارک بالکل تر و تازہ تے اصلی حالت نکلے.
کیونکہ ایک اللہ دے ولی دی زبان چو نکلیا سی سید امام احمد رضا خان رحمت الرحمان آپ نے میرے والد صاحب نو 1 دسمبر 1906 فرمایا سی کہ سید صاحب تواڈے اس بچے نو اللہ تعالی عظیم تو عظیم ترین ہستیاں دی زیارت نصیب فرمائے گا۔ او آپ کی زبان چو نکلیا ہویا وارد ہویا تقدیر الہی بنی۔ کیوں؟ تے اللہ دے ولی دی ہوندی ہے لیکن طاقت رب تعالیٰ دی عطا کیتی ہوندی ہے۔ اکھ تے اللہ دے ولی دی ہوندی ہے لیکن طاقت رب تعالیٰ دی عطا کیتی ہوندی ہے۔ ہاتھ تے اللہ دے ولی دا ہوندا ہے لیکن طاقت رب تعالیٰ دی عطا کیتی ہوندی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ وہ آپ کی زبان چو نکلیا ہویا وارد ہویا تقدیر الہی بنی۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ ہز ہائنس ہز ایکسیلنسی شیخ زاہد بن سلطان النہان ایک بادشاہ سی ابو ظبی دا، قریباً 11واں سال ہے وہ بادشاہ انتقال کر گیا۔ وہ بادشاہ جنتی سی، رمضان پاک دی 27ویں رات میں اس بادشاہ نے موت آئی۔ وہ بادشاہ اپنی والدہ اپنی نانی تے اپنی دادی نو لے کے تے زیارت واسطے چلیا۔ واقعہ جو بڑا لمبا مختصر کرنا، وہ شیخ زاہد بن سلطان النہان ابو ظبی دے بادشاہ دے کنبے دے نال رب تعالیٰ نے مینوں جانا نصیب کر دیتا۔ تمام صحابہ کرام بے جسم مبارک تر تازہ سن۔ سردار الانبیاء نبی آخر زمان دے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا جسم مبارک بھی بالکل تر تازہ سی، بلکہ آپ دا کفن مبارک حضرت سیدنا عبداللہ پاک دا کفن مبارک بالکل صاف شفاف اجلا چٹا سی۔ 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئیاں، مٹی نے حضرت سیدنا عبداللہ پاک دے کفن نو میلا نہیں کیتا۔ صحابہ کرام دے کفن مبارک بھی بالکل صاف شفاف اجلے چٹے سن۔ اے غلامان مصطفیٰ دی بشریت کہ 14 صدیاں گزر گئیاں، مٹی نے صحابہ کرام دے کفن میلے نہیں سن کیتی، بلکہ گلاب دے پھول، اے گلاب دے پھولاں دیاں پتیاں۔ اکثر تسی دیکھیا ہونا ہے جدوں میت نو قبرستان لے جاندے نے تے لہد کے اندر میت نو رکھتے ہیں، اتارتے ہیں، قبر چ رکھتے ہیں، تے بعض لوگ قبر وچ گلاب کا ارک چھڑکتے ہیں خوشبو واسطے۔ بہت سارے ملکاں یہ بھی رواج ہے کہ جدوں میت نو قبر دے اندر اتارتے ہیں کہ گلاب دے پھول، اے گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں لوگ رکھ دیں نے قبر دے وچ خوشبو واسطے۔ بہت سارے ملکاں یہ بھی رواج ہے کہ میت نو جدوں قبر دے اندر اتارتے ہیں تو گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں میت دے جسم دے اتنے بھی لوگ رکھ دیں خوشبو واسطے۔ او گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں جڑیاں 1400 سال پہلے صحابہ کرام دی قبراں وچ گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں رکھیاں سن نا خوشبو واسطے، او گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں بھی تر و تازہ سن اور انہاں چوں خوشبو آ رہی سی۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس طرف چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، روتے ہسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں۔ یہ غلامان مصطفیٰ دی بشریت کہ 1400 سال پہلے صحابہ کرام دی قبراں جڑے گلاب دے پھلاں دی پتیاں رکھیاں سن نا خوشبو واسطے، او گلاب دے پھلاں دی پتیاں بھی تر و تازہ سن، انہاں چوں خوشبو آ رہی سی۔ یہ حج تو پہلے کا واقعہ ہے۔ جڑے لوگ اس وقت مدینہ پاک موجود سن، ساڈے ملک پاکستان دے بھی کافی لوگ موجود سن، انہوں نے دیکھا کہ سارے مدینہ پاک سے 4 دن ایسی خوشبو آتی رہی جس طرح بڑے بڑے ڈرم مٹکے عطر دے بھرے ہوں بھی اگر زمین سے گراتا جائے تو کیسی خوشبو آئے گی۔ اس طرح سارے مدینہ پاک سے 4 دن خوشبو آتی رہی۔ سردار الانبیاء
نبی آخر زمان دے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پیشانی انور دے رب تعالیٰ نے مینوں سعادت نصیب فرمائی، بوسہ دین دا بھی شرف حاصل ہوا۔ حضرت مالک بن سنائی صحابی رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پیشانی انور تے بھی رب تعالیٰ نے مینوں سعادت نصیب فرمائی، بوسہ لین دا شرف حاصل ہوا۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح ہوئی ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پیشانی انور سے بھی رب تعالیٰ نے مینوں سعادت نصیب فرمائی، بوسہ لین دا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عمیر بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیشانی انور سے بھی رب تعالیٰ نے مینوں سعادت نصیب فرمائی، بوسہ لین دا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیشانی انور سے بھی رب تعالیٰ نے مینوں سعادت نصیب فرمائی، بوسہ لین دا شرف حاصل ہوا۔ پھر صحابہ کرام کی پیشانی انور سے رب تعالیٰ نے بوسہ لین کی سعادت نصیب فرمائی۔ ایک صحابی رسول اللہ چائنا دے وچ ملک چین چ بھی ایک صحابی رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، انہوں کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ تے ملک شام دا ایک شہر ہے دمشق، جس حضرت سیدنا بلال مؤذن رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس دمشق شہر کے اندر بھی ایک صحابی رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، انہوں کا نام ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ حضرت سیدنا اسماعیل صالح شہید جنہ کپڑے آپ جنگ چ گئے سن، انہاں کپڑے جی آپ قبر چ دفن کیتا گیا سی۔ جدوں آپ کی قبر انور نو شہید کیتا گیا تے آپ دا جسم مبارک قبر چوں باہر نکالیا گیا تے آپ دے جسم تے کرتے تے پیران دے تے زخماں دے تازے تازے نشان موجود سن۔ تے 1400 سال پہلے حضرت سیدنا اسماعیل صالح شہید دے جسم تو جڑا خون نکلیا، کرتے دے اوتے جڑے خون دے دھبے سن، میں انگلی لگائی وہ خون بھی اجے گلا سی۔ یہ غلامان مصطفیٰ دی بشیر کہ 1400 سال گزر گئے، حضرت اسماعیل صالح شہید دے جسم تو جڑا خون نکلیا، کرتے دے اوتے جڑے خون دے دھبے سن، میں انگلی لگائی تو خون بھی اجے گلا سی۔ آپ کی سجی کلائی تھی، میں سجی باں ایک پٹی بنی، ایک سپاہی سے سعودیہ کا شرطا وہ پٹی لاؤن لگا، اجے تھوڑی جی پٹی اس نے ہلائی سی تے آپ دے خون دے قطرے بہن لگ پے، انہیں فوراً اسے گرا لگا دی، گنڈ مار لی۔ پنجویں صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو چھوٹی عمر کے صحابی، ننھے صحابی، حدیث پاک ذکر آتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک سی 12 سال دی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ حاضر ہوئے تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی قدم بوسی فرمائی، پیراں نوں چومیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹا تو کون ہے، کتھوں آیا ہے، میرے پیراں نوں کیوں چومیا؟ حضرت طلحہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر دے وچ میری والدہ تے میرے والد دن رات تہاڈا ذکر کرتے ہیں، میرے دل چ بھی شوق پیدا ہویا کہ میں اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ حاضر دیاں، قدم بوسی کراں، پیراں نوں چوماں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ننھے صحابی حضرت طلحہ دے سر تے ہاتھ رکھیا، پیار دیتا، حضرت طلحہ اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ حضرت طلحہ نوں بخار ہے، بیمار نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت طلحہ دے گھر حضرت طلحہ دی خبر لین واسطے گئے، اگلے دن پھر گئے، تیسرے دن پھر گئے۔ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت طلحہ دے گھر گئے، واپسی تے جب آن لگے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ دے والد دے کان چ آہستہ آہستہ کو گفتگو فرمائی۔ جب آقا دو جہاں سردار الانبیاء تشریف لے گئے
کہ حضرت طلحہ نے اپنے والد صاحب نے پوچھا ابا جان اج جاندی مرتبہ ساڈے نبی تواڈے کان تے آہستہ آہستہ کی گفتگو کر کے گئے؟ حضرت طلحہ نے جب والد نے کہا بیٹا ساڈے نبی فرما گئے نے کہ طلحہ ان قریب اپنے رب کی بارگاہ جان والا ہے، جدوں طلحہ کا انتقال ہو جائے فوراً مینو اطلاع دینا، میں آ کے حضرت طلحہ کا جنازہ پڑھانا ہے۔ حضرت طلحہ نے عرض کی ابا جان میرا جدوں انتقال ہو جائے کہ میرے انتقال کی خبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہ دینا، بلکہ کی کرنا میرے انتقال تو بعد ابا جان فوراً میں نے غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھا کے ابا جان جلدی نال میں نے قبر دفن کر دینا۔ ابا جان میرے انتقال کی خبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہ دینا۔ حضرت طلحہ دے والد نے کہا بیٹا اب تو ساڈے نبی نے انہوں نے کہنا سے مقدم ہے، کیوں نہ اطلاع دئیے؟ حضرت طلحہ نے عرض کی ابا جان ساڈے قریب بہت سارے منافق لوگ بھی رہتے ہیں، ایسا نہ ہوئے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آؤں کہ کوئی منافق چھپ کے حملہ کر دے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس کر کے ابا جان میرے انتقال کی خبر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل نہ دینا۔ ادھی رات ہوئی، حضرت طلحہ انتقال فرما گئے، غسل دیتا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھا کے قبر سے دفن کر دیتا گیا۔ صبح ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ کے والد کو فرمایا کہ حضرت طلحہ کی قبر سے چلنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت طلحہ کی قبر سے گئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر سے جا کے حضرت طلحہ واسطے دعا فرمائی۔ اس ننے صحابی دی بھی دوروں ہی اینا جینیاں جاگدیاں کھانا رابطہ نے زیارت نصیب فرمائی۔ چھویں صحابی حضرت عامر بن بحیرہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی، تے ستویں صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں چار صحابہ کرام بھی رب تعالیٰ نے دوروں اینا جینیاں جاگدیاں کھانا زیارت نصیب فرمائی، تے تین صحابہ کرام کی پیشانیاں ورتے بوسہ لین کی سعادت نصیب فرمائی۔ بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ سردار الانبیاء نبی آخر زمان کے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں تمام جلیل القدر ہستیاں جنت البقیع کے دفن کیتا گیا، لیکن اسے کوئی نشانی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں سردار الانبیاء نبی آخر زمان کے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور سے حاضر دیا پھر نام ممکنات چویں۔ کیوں؟ سن 1972 تو پہلا مدینہ پاک دی قبرستان جنت البقیع کی قبراں سے لگے ہوئے جتنے پتھر تے کتبے سن، جب سعودیہ حکومت نے ساڈے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا عظیم معجزہ دیکھا کہ مدینہ پاک دی قبرستان سے جنت البقیع کی قبراں سے لگے سارے پتھر تے کتبے توڑ دیتے تے قبراں زمین دے برابر کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اس میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ویسے خوشخبری ہے کہ یہ نظام انشاءاللہ جلد تبدیل ہونے والا ہے، یہ انشاءاللہ جلدی تبدیلی آنے والی ہے۔ دیکھو ولی دی بصارت تے بصیرت دیکھو تے ولی دی بشیرت دیکھو کہ سیدی امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان آپ نے 1 دسمبر سن 1906 میرے والد صاحب نے فرمایا سی کہ سید صاحب تواڈے اس بچے نو اللہ تعالیٰ عظیم تو عظیم ترین ہستیاں دی زیارت نصیب فرمائے گا۔ تو سعودیہ حکومت نے پروگرام بنایا، ارادہ کیتا کہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کی جائے۔ یہ پروگرام بنایا سعودیہ حکومت نے سن 1971 اتنے لکھا ہے۔ جڑا نقشہ مسجد نبوی شریف کا بنایا گیا وہ بھی سن 1971 بنا گیا۔ ایک اللہ دے ولی دی بصارت دے بصیرت دے بشریت دیکھو کہ اس پروگرام بنن تو اس نقشے دے بنن تو 4 سال پہلے 60 تے 6 4 سال پہلے 67 سال پہلے سیدی امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان
آپ نے میرے والد صاحب نے فرما دیتا کہ سید صاحب تھوڑے اس بچے کو اللہ تعالیٰ عظیم تو عظیم ترین ہستیاں دی زیارت نصیب فرمائے گا. یعنی اس پروگرام بنن تو اس نقشے کے بنن تو 4-7 سال پہلے فرما دیتا. یہی وہ علم ہے، علم لدنی جس کو کہتے ہیں، یہی وہ علم ہے، علم غیب جس کو سنی کہتے ہیں. یہ تو کہتے سنی علم غیب کہ سعودیہ حکومت نے پروگرام بنایا کہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کی جائے. یہ پروگرام بنایا سن 1971 جہاں نقشہ مسجد نبوی شریف کا بنایا گیا وہ بھی سن 1971 بنا گیا. ایک اللہ دے ولی دی بصارت تے بصیرت تے بشیت دیکھو کہ آپ نے 1 دسمبر سن 1906 میرے والد صاحب نے فرما دیتا کہ سید صاحب تھوڑے اس بچے کو اللہ تعالیٰ عظیم تو عظیم ترین ہستیاں دی زیارت نصیب فرمائے گا. یعنی اس پروگرام دے بنن تو اس نقشے دے بنن تو 4-7 سال پہلے فرما دیتا. قربان جائیے اولیاء اللہ کی نگاہ پر جو دیکھتے ہیں دور دور، خدا نے ان کی نگاہ سے پردے ہٹا دیے. سیدی امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان آپ نے 1 دسمبر سن 1906 میرے والد صاحب نے بھی فرمایا سی کہ سید صاحب تھوڑے اس بچے کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی سیر نصیب فرمائے گا. چنانچہ پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہویا سن 1914 تو میں ایک سفر کیتا سن 1917. ایک بزرگ ہیں حضرت مست جمال قادری جنہ دی اس وقت عمر ہے قریباً 500 برس. حیات نے زندہ نے چلتے پھرتے نے بغیر اینک تو قرآن پاک کی تلاوت کر لینے. یہ داتا گنج بخش دے چوک دے قریب دینی کتاباں دی مارکیٹ ہے، قرآن و حدیث دیا کتاباں دی مارکیٹ. اس مارکیٹ دے پیچھے مزار بنیا ہے مفتی اعظم ابو البرکات سید احمد شاہ صاحب. ایک مارکیٹ مفتی صاحب بھی ہے. وہ مست جمال قادری قریباً 40 سال مفتی صاحب کو رہنے لاہور. جب مفتی صاحب نے انتقال فرمایا وہ اتوں چلے گئے نے. ہوں سیلانی رہتے ہیں کدی بلوچستان، کدی صوبہ سرحد، کدی چولستان کے علاقے، کدی کدی داتا گنج بخش آتے ہیں. وہ فرما نے کہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جی جنازہ پڑھیا. شاہ عبد العزیز محدود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما نے میں درس بھی سنتا رہا تو انہوں کا جنازہ بھی پڑھیا. انہوں نے نال ایک سفر کیا قریباً 3.25 سال پیدل چلتے رہے. وہ دور پیدل چلن کا دور سی. موٹراں گاڑیاں ٹرک کاراں نہیں سن ہوندیاں، بلکہ یہاں کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ ایسا چیزاں بن گیا ایجاد ہو گیا. ملک شام پہنچے مشہور شہر دمشق جتنے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ مؤذن رسول اللہ راہ فرمائے. اس دمشق شہر کے اندر ایک جلیل القدر شخصیت لیٹے نے حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی. حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی دے مزار دے سامنے ایک چھوٹی جی گلی ہے، تنگ گلی. اس گلی نو کہتے ہیں محلہ میدان الشیخ. اس محلہ میدان الشیخ دے اندر ایک اللہ دے ولی لیٹے نے حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی جنہ کا سجا پیر قبر چوں باہر ہے. لوگ جانتے ہیں اس پیر کی زیارت کرتے ہیں، بوسا دے نے بالکل تر تازہ ہے. آپ دے مزار دی حاضری دیتی، آپ کا جڑا سجا پیر قبر چوں باہر اس پیر کی زیارت کی بوسا دیتا. اتنے پورا واقعہ لکھا ہے سنسکرت زبان عربی فارسی انگریزی جرمنی بہت ساریا زبانوں سے پورا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی انہوں دا سجا پیر قبر چوں کس طرح باہر نکلیا. اسے لکھا ہے کہ دمشق شہر کے اندر ایک گروہ پیدا ہو گیا، ایک جماعت پیدا ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. وہ لوگ کہتے سن کہ اللہ دے ولی تے غوث تے کتب صادقین تے صالحین تے انبیاء جدوں انتقال کر جاندے نے قبراں چلے جاندے نے، گل سڑ جاندے نے، مٹی ہو جاندے نے، قبراں کچھ نہیں ہوندا.
دوسری جماعت کہتی سی کہ اللہ دے نیک پاک بندے صادقین تے صالحین تے انبیاء اپنی قبراں چ زندہ ہوندے ہیں۔ اتنے لکھا ہے انہاں دوواں جماعتاں دا دوواں گروہاں دا جھگڑا وددا ایک فساد کی صورت اختیار کر گیا کہ چیف جسٹس دمشق نے سارے شہر کے رہنے والوں کٹھا کیتا۔ وہ چیف جسٹس دمشق کہنے لگا کہ میں چاہنا ہے کہ تہاڈا فیصلہ ہو جائے کہ کیڑی جماعت سچی ہے کیڑی جھوٹھی ہے، کیڑا گروہ سچا ہے کیڑا جھوٹا ہے۔ وہ چیف جسٹس دمشق کہنے لگا کہ سارے دمشق شہر کے مفتی نے حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی جنہ کی رہائش چند میل کے فاصلے سے، چلو اتنے چلنے ہاں کہ انہوں کو تہاڈا فیصلہ کرانے ہاں کہ کیڑی جماعت سچی ہے کیڑی جھوٹھی ہے، کیڑا گروہ سچا ہے کیڑا جھوٹا ہے۔ اتنے لکھا کہ چیف جسٹس دمشق کی میت دے وچ دمشق کے ہزاراں لوگ اس آبادی پہنچے جتنے حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی کی رہائش سی، تے جا کے اپنا مسئلہ بیان کیتا تے عرض کیتا حضور ساڈا فیصلہ فرما دیو کہ کیڑا گروہ سچا ہے کیڑا جھوٹا ہے، کیڑی جماعت سچی کیڑی جھوٹھی ہے۔ اتنے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا بھئی کل آنا تہاڈا فیصلہ میں کل کراں گا۔ اگلے دن جدوں دمشق کے ہزاراں لوگ چیف جسٹس دمشق کی میت دے اس آبادی پہنچے جسے حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی کی رہائش سی، تو انہوں لوگوں کو پتہ چلیا کہ حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی تے کل انتقال فرما چکے ہیں۔ اتنے لکھا سارے لوگ آپ کی قبر سے گئے، کہنے لگے حضرت صاحب تسی تے کل سانو فرمایا سی کہ تہاڈا فیصلہ میں کل کراں گا کہ کیڑی جماعت سچی ہے کیڑی جھوٹھی ہے، کیڑا گروہ سچا ہے کیڑا جھوٹا ہے، تو تسی فیصلہ تے فرمایا نہیں تے کل ہی تسی انتقال فرما گئے ہو۔ اتنے لکھا آپ نے اس وقت اپنا سجا پیر قبر چوں باہر کڈیا، یہ بریکٹ چ لکھا ہے، بریکٹ چ لکھا ہے۔ اتنے لکھا ہے جب دمشق کے لوگ آپ کی قبر چ آئے ایک شخص کہنے لگا کہ ساڈا جڑا خاندان ہے قبیلہ ہے اسی کرداں، پتہ نہیں کرداں چوں کوئی اللہ کا ولی ہویا یا نہیں ہویا۔ اتنے لکھا آپ نے اس شخص کی آواز میں قبر سنیا کہ آپ نے قبر چوں باواز بلند فرمایا کہ آنا کردی آنا ولی اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں کرد قبیلے چوں ہاں کہ میں اللہ کا ولی ہاں، کہ میں ہونے ہی اپنا سجا پیر قبر چوں باہر کرنے لگا تاکہ تمہوں پکا یقین ہو جائے کہ واقعی میں اللہ کا ولی ہوں، تے تمہوں یہ بھی پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں نو کتنی طاقت دیتی۔ 850 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا، حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی رحمت اللہ علیہ دا پیر قبر چوں باہر لوگ جانتے ہیں، اس پیر کی یاد کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ ساڈے لاہور انارکلی بازار کے سامنے لوہاری دروازہ ہے، اس کے اندر جاؤ عظیم اسلامی یونیورسٹی ہے جامعہ نظامیہ رضویہ، مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے۔ اسے ایک استاد نے علامہ محمد نواز بشیر جلالی آزاد کشمیر جانے نے ڈڈیال شہر نے جمعہ پڑھاؤ۔ پچھلے دنوں میں ڈڈیال شہر گیا آزاد کشمیر کہ علامہ محمد نواز بشیر جلالی جس مسجد جمعہ پڑھان جاندے نا اس مسجد دے وچ محفل سی۔ جدوں میں رات 12-1 بجے اس مسجد پہنچیا تو علامہ جلالی صاحب مجھے ملے، کہنے لگے شاہ صاحب چند مہینے ہوئے میں بھی دمشق گیا، حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی رحمت اللہ علیہ جنہ کا سجا پیر قبر چوں باہر اس پیر دی میں بھی زیارت کر کے آیا۔ ساڈے لاہور دے قریب قصور شہر ہے، اسے بڑے ایک پرہیزگار بزرگ حضرت مفتی محمد عبداللہ قادری آپ فرماتے ہیں سن 1970 مینوں اتفاق ہویا ملک شام جان کا کہ حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی رحمت اللہ علیہ کے مزار سے میں بھی حاضری دے کے ہاں، آپ کا جڑا سجا پیر قبر چو باہر اس پیر کی میں بھی زیارت کر کے آیا، بوسہ دے کے آیا۔ سارے پنجاب کے اندر ضلع خانے واگ اتنے مفتی محمد اشفاق صاحب بڑی پرہیزگار شخصیت اج کل لنڈن چاہتے ہیں،
داتا گنج بخش دے اس سے ہر سال لندن تو تشریف لے مفتی محمد اشفاق صاحب بھی میرے ملے، کہنے لگے شاہ صاحب میں بھی دمشق گیا تو سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی جنہ کا سجا پیر قبر چو باہر اس پیر دی میں بھی زیارت کر کے آیا۔ ساڈے اہل سنت جماعت دے بہت بڑے عالم عظیم شخصیت کراچی ایک بزرگ ہوئے ہیں، درود پاک پڑھو ذرا نام نہ یاد آ جائے، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ بڑے عظیم شخصیت ہوئے نے کراچی دے وچ، حضرت مولانا عبد الحامد بدایونی، عبد الحامد بدایونی آپ فرماؤندے نے کہ میں بھی دمشق گیا تے میں بھی حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر کردی دے مزار تے حاضری دے کے آیا تے آپ دا جڑا سجا پیر ہے قبر چوں باہر اس پیر دی میں بھی زیارت کر کے آیا۔ مفتی صاحب نے ایک نویں گل مینوں دسی جڑی میرے علم چ نہیں سی۔ مفتی صاحب فرماؤندے نے کہ جدوں اسی گئے دمشق، ایک ٹیکسی والے نوں اسی پوچھیا بھئی دمشق شہر دے اندر کسی ایسے اللہ دے ولی دا مزار ہے جنہاں دا سجا پیر قبر چوں باہر ہے؟ تے مفتی صاحب فرماندے نے وہ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا کہ ہاں حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی انہاں دا فلاں علاقے وچ مزار ہے، انہاں دا سجا پیر قبر چوں باہر ہے۔ مفتی صاحب فرماندے نے اسی پیسے طے کیتے، وہ ٹیکسی ڈرائیور سانوں حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی دے مزار پہ لے گیا، اندر گئے، فاتحہ کہی، آپ میں جڑا سجا پیر قبر چوں باہر ہے دیکھا آپ دے سجے پیر دے ناخن بڑے سن، 9 وڈے سن۔ مفتی صاحب فرماندے نے اسی گدی نشین نو کہا کہ کیا حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی رحمت اللہ علیہ جڑا سجا پیر قبر چوں باہر ہے اس پیر دے بڑے ہوئے ناخن وڈے ہوئے 9 تسی سانو کٹ کے دے سکتے ہو؟ تے مفتی صاحب فرماندے نے اس گدی نشین نے ایک بچے نو کیا بیٹا ادھر گل سن، اس بچے نے کیا جا اپنے گھروں کینچی لے کے آ۔ وہ بچہ مفتی صاحب فرماندے نے اپنے گھر گیا تے کینچی لے آیا تو اس گدی نشین نے حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی رحمت اللہ علیہ دا جڑا سجا پیر قبر چوں باہر ہے وہ بڑے ہوئے ناخن ودے ہوئے 9 کینچی نہ سانو کٹ کے دیتے۔ مفتی صاحب فرماندے نے جب اسی پاکستان چ آئے نا کراچی اسی کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ دمشق شہر کے اندر ایک ایسے اللہ دے ولی لیٹے نے جنہ کا سجا پیر قبر چوں باہر ہے۔ تو مفتی صاحب فرماندے نے کچھ لوگوں نے شوق پیدا ہویا، ایک امیر آدمی سن، وہ کہنے لگے مفتی صاحب چلو دوبارہ دمشق چلنے ہیں، میں بھی جو اس پیر کی زیارت کر کے آنے ہاں تہاڈا خرچہ سارا دیاں گا، ہور بھی کوئی بندے جانے چاہوں کہ میں سارے دا خرچہ ادا کراں گا۔ کہ مفتی صاحب فرماندے نے جدوں اسی 3-4 ہفتے دے بعد دوبارہ گئے نا دمشق تے دیکھا حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی رحمت اللہ علیہ دا جڑا سجا پیر قبر چوں باہر ہے جدے بڑے ہوئے ناخن ودے ہوئے 9 گدی نشین نے کینچی منگا کے سانو کٹ کے دیتے سن۔ دیکھا آپ جو اس پیر دے ناخن پھر بڑے اللہ دے ولی زندہ نے نا۔ مفتی صاحب فرماندے نے آپ دے پیر دے ناخن دیکھا پھر بڑے نے۔ اے فیصل آباد قیوم زمانہ حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے، اتنے خطیب نے علامہ محمد صدیق ملتانی آپ فرماندے نے ایک ناخن میرے کول بھی ہے، کوئی بیمار آتا ہے تو میں پانی گلاس لے کے ڈبو کے ناخن تے کٹ کے پانی پلا دینا تو انہوں صحت ہو جاتی، شفا ہو جاتی۔ آپ نے مزار سے حاضری دیتی، آپ نے جڑا سجا پیر قبر کے باہر اس پیر کی زیارت کی، بوسہ دیتا، بالکل تر و تازہ ہے۔ اور صحابہ کرام کی غار سے پہنچے، کچھ دن اسے قیام کیتا، مصر سے گئے، فرعون کی لاش میں اپنی جیندیاں جاگدیاں کھانا دیکھا، عراق دے مشہور شہر بابل دے کھنڈرات دیکھے، پہلے سپارے ذکر ہوتا ہے بی بابلا ہاروت و ماروت،
ہاروت ماروت دو فرشتے انسانی شکل سے اس بابل کو الٹے لٹکے نے، پیروں چ لوہے دیا زنجیراں پہ نے، اس خوہ چوں ہیٹ نکلتی، تپش نکلتی، سیک نکلتا ہے، دھواں نکلتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دھواں چلا گھٹ جاتا ہے، جدوں دھواں گھٹ جاتا ہے وہ ہاروت ماروت دو فرشتے انسانی شکل چ الٹے لٹکے نظر آتے ہیں۔ انہاں فرشتیاں نوں اس بابل کنویں چ الٹا لٹکیا ہوا انسانی شکل کے انہاں جیندیاں جاگدی اکھاں نال دیکھیا، کوئی سوال کیتے، انہاں فرشتیاں نے میرے سوالاں دے مینوں جواب دیتے۔ اتنا شعور نہیں سی، بچپنا سی، چھوٹی عمر سی۔ میں دل وچ سوچیا کہ جدوں ہندوستان واپس جاواں گا تے بریلی شریف پہنچاں گا تے اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ حاضری دیاں گا۔ اے جڑا پونے 3 سال پیدل سفر کردا رہا، جو جو واقعات میں اپنی اکھاں نال دیکھے نے جا کے گوش گزار کراں گا، سناواں گا۔ جدوں میں ہندوستان واپس آیا تے بریلی شریف پہنچیا، اجے میں کوئی گل نہیں سی دسی، میرے کوئی گل دسن تو پہلے سید امام محمد رضا خان رحمت الرحمان آپ نے مینوں ویکھیا کہ آپ نے فرمایا دیکھو بھئی، کوئی لوگ آپ کے کول بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا دیکھو بھئی یہ سید نے ملک شام گئے سن مشہور شہر دمشق، جتنے حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، تو انہوں کا سجا پیر قبر چوں باہر ہے، اس پیر کی زیارت کر کے آئے نے، بوسا دے کے آئے نے۔ دیکھو آپ بیٹھے نے بریلی، اے ولی دی بصارت تے بصیرت تے بشیت دیکھو کہ میں دمشق پہنچیا تے بریلی چ بیٹھے دیکھے، اصحاب کہف دی غار تے پہنچیا تے بریلی چ بیٹھے اتنے دیکھ رہے ہیں، مصر چ گیا تے بریلی چ بیٹھے اتنے دیکھ رہے ہیں، اصحاب کہف دی غار تے گیا بابل کنویں تے پہنچیا تے آپ بریلی چ بیٹھے اتنے دیکھ رہے ہیں۔ بیٹھے ہیں بریلی میں مگر ہر جگہ پہ ان کی نظر ہے۔ ایک ولی دی بصارت تے بصیرت تے بشیت دیکھو، ایک ولی دی بصارت تے بصیرت تے بشیت ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن منن والے واسطے جنہیں مننا ہے نا، تسی ایک حدیث پاک سنا دیو من جائے گا، جنہیں نہیں نہ مننا تسی 50 حدیثاں انہوں سناؤ نہیں منن لگا۔ تسی تے اسی بڑے خوش بخت ہاں، خوش نصیب ہاں، بامراد ہاں، کدی محفل میلاد مصطفیٰ سجانے ہیں، کدی تاجدار گودڑا دی محفل سجانے ہیں، کدی بریلی دے تاجدار دا ذکر کرنے ہیں، کدی پیر جماعت علی شاہ صاحب دے تذکرے کرنے ہیں، کدی سیال لاجپال دیاں گلاں کرنے ہیں۔ بد قسمت نے وہ لوگ جنہ دے گھراں جنہ دے مدرسیاں جنہ دے مسجداں چ نیرے پی رہے نے، اللہ جانے وہ بد قسمت نے تے اسی بڑے خوش قسمت ہاں، خوش نصیب ہاں، بامراد ہاں۔ وہ جس گلی کا میں ذکر کیا نا کہ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی دے مزار دے سامنے چھوٹی جی تنگ گلی جتنے حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی دا مزار ہے، اس گلی کا ذکر امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب سے کیتا ہے۔ ایک 14ویں صدی جو اور بزرگ ہوئے نے، حضرت یوسف بن اسماعیل نوانی بیروت دے رہن والے سن۔ یہ وہ شخصیت نے جنہوں جیندیاں جاگدیاں اکھاں جیندیاں جاگدیاں اکھاں نال سیدھیاں اکھاں نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 18 مرتبہ دیدار ہویا۔ حضرت یوسف بن اسماعیل نبوانی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جی چھوٹی گلی ہے نا محی الدین ابن عربی کے مزار کے سامنے، وہ چھوٹی گلی چوں میرا بھی ایک دفعہ گزر ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں گلی چوں گزر رہا سا، ایک نوجوان بچی آ گئی گلی کہ گلی خوشبو ہونے لگ پی، اس بچی نے تیز تیز قدم چکے تو وہ اگے نکل گئی۔ میں اس بچی نے آواز دیتی، میں کہا بیٹی ٹھہر جا ذرا میری گل تو سن دی جا۔ آپ فرماتے ہیں بچی اگے رک گئی، ٹھہر گئی۔ میں وہ کول گیا، میں کہا دیکھ بیٹی، ساڈا دین، ساڈا مذہب، ساڈا اسلام یہ اجازت نہیں دینا کہ نوجوان بچیاں عطر لگا کے خوشبو لگا کے بازاراں گلیاں محلیاں نکل کے پھرن۔ بیٹی جنہوں خوشبو لگایا کریں، عطر لگایا کریں کہ اپنے گھروں باہر نہ آیا کر۔ آپ فرماتے ہیں بچی کہنے لگی بابا جی
میں تے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ وہ بچی کہنے لگی بابا جی میں جب دی ہوش سنبھالی ہے میں تے اج تک کبھی کوئی خوشبو لگائی کوئی نہیں۔ وہ بچی کہنے لگی بابا جی میری والدہ نے بھی تمام زندگی کبھی خوشبو نہیں سی لگائی۔ وہ بچی کہنے لگی بابا جی میری والدہ دی جڑی ماں سی نا میری نانی، بابا جی میری نانی نے بھی تمام زندگی کبھی خوشبو نہیں سی لگائی۔ وہ بچی کہنے لگی بابا جی میری نانی دی جڑی والدہ سی میری پڑنانی، بابا جی اس میری پڑنانی نے بھی تمام زندگی کبھی خوشبو نہیں سی لگائی۔ اگوں وہی جڑی ماں سی بابا جی انہیں بھی تمام زندگی کبھی خوشبو نہیں سی لگائی۔ وہ بچی کہنے لگی بابا جی جڑی میری ستویں نانی سی اس میری ستویں نانی نے ایک دفعہ اپنے جسم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا پسینہ مبارک لگایا سی۔ وہ بچی کہنے لگی بابا جی جڑی میری ستویں نانی سی اس میری ستویں نانی نے ایک دفعہ اپنے جسم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا پسینہ مبارک لگایا سی۔ وہ بچی کہنے لگی بابا جی اے اس پسینے مبارک دی خوشبو ستاں پشتاں چوں آ رہی ہے، اور جس نبی دے پسینے دی یہ شان ہے اس نبی دا کی مقام ہوئے۔ لیکن گل اتھے لیکن گل اتھے ہی آئی ہے، جن نے مننا ایک حدیث پاک سنا دو من جائے گا، جن نے نہیں مننا انہوں 50 حدیثاں سناؤ وہ نہیں منن لگا۔ تو سیدی امام احمد رضا خان رحمت الرحمان پتہ آپ کون سن؟ آپ صرف عالم دین ہی نہیں سن بلکہ عظیم سیاستدان سن، عظیم ریاضی دان سن، عظیم سائنسدان سن، بلکہ انگریزوں نے لکھا کہ امام احمد رضا خان انسائکلوپیڈیائی سیاستدان سن، انسائکلوپیڈیائی سیاستدان سن، عظیم عاشق رسول سن، انمول شاعر سن، بے مثل و بے مثال نعت خوان سن۔ آپ اپنی لکھی نعت خود پڑھتے سن۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی ہے تیری ہی داستان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان جدھر لگائی ہے تیری ہی داستان ہے۔ ایک ایک شعر نو کئی مرتبہ پڑھن تو بعد دوسرا شعر شروع کرتے سن، اکھاں تو آنسو جاری ہوندے سن، ریش مبارک داڑھی شریف گلی ہو جاتی سی، کپڑے گلے ہوندے سن، کپڑے گلے ہو جاندے سن۔ پھر رب تعالیٰ نے جڑا آپ نے مقام عطا فرمایا، جڑی بزرگی تے بلندی تے شان عطا فرمائی تواڈے سامنے آ۔ دنیا دے کسی علاقے چلے جاؤ، دنیا دے کسی کونے چلے جاؤ، دنیا دے کسی خطے سے چلے جاؤ، دنیا دے کسی ملک چلے جاؤ، کسی ضلع کسی تحصیل کسی قریے کسی گوٹ کسی چک کسی پنڈ چلے جاؤ، کسی گلی محلے چلے جاؤ، سیدی امام احمد رضا خان رحمت الرحمان آپ کا لکھیا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ساری دنیا دے آپ کا لکھیا سلام پڑھے جاندہ، یعنی ساری دنیا سیدی امام احمد رضا خان رحمت الرحمان آپ جان دیے پہچان دیے تے آپ دا لکھیا ہی سلام پڑھ دیے۔ کریا بکریا اور کو بکو شہر بشہر اور یوں بیوں تیرا ہی ذکر ہے اے رضا، کوچا بکوچا اور سو بسو۔ اے جڑی رونق دیکھ رہے نا اپنی مسجد اپنے علاقے چ، یہ میرے آلہ رضا ہی فیض ہے۔ میرے آلہ فرمایا کرتے سن کہ فیض رضا قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور یہ بھی فرمایا کرتے سن